حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کو شک سے بچاؤ، ورنہ شک کی دیمک سے زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سستی ایک لا علاج مرض ہے جو ماں سوائے موت کسی بھی دوا سے دور نہیں ہوتا۔ اگر اپنی قدر پیدا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے مسکرا کر اور ہنس کر ملا کرو، اس سے تمہاری قدر میں اضافہ ہوگا۔ خوشی سے زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے تو بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ ضرورت مندوں کی امداد مخفی طریقے سے کرو تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں بغیر کسی غرض، بدلے یا شہرت کے خرچ کرنا ہی نیکی کی اصل روح ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں زبان ہی کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا ٹل نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ روشنی کی تمنا رکھتے ہو تو اندھیروں سے لڑنا سیکھو۔ جو جھوٹے کا اعتبار کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی ضرور مشکل میں پھنستا ہے۔ جتنا ہو سکے گناہ کرنے سے بچو، یہ کبھی نہ کبھی شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو ضمیر زخمی ہو جاتا ہے، اگر ضمیر زخمی ہو جائے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو آخرت کے کاموں کی رغبت کرو۔ اصل ہمدرد وہی ہوتا ہے جو مصیبت و پریشانی میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ گناہ وہ ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو وہ بڑھ کر مہلک مرض اختیار کر لیتا ہے جس سے موت یقینی ہے۔ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرنا ہر درجے کی دنیا داری میں شامل ہے۔ اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعمت ضرور ملے گی۔ اگر مصیبت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی کی مشکلات و مصائب سے بخیر خوبی نکلنا چاہتے ہو تو گناہ اپنے دامن سے جھٹک دو۔ راستے کا سفر صبر و تحمل سے طے کرنے سے ہی مالک راست سے وصال ممکن ہے۔ اگر غمزدہ دل کی بےتاب دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا جائے تو بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق وہ شعلہ ہے، جب وہ روشن ہو گیا تو جو کچھ معشوق کے علاوہ ہے سب جل گیا۔ جس جسم کی روح میں نقصان ہو وہ اچھا نہ ہوگا، خواہ تو اس کو شہد میں ڈال دے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتے کی طرح ہیں، ان کے اندر خیر اور شر پوشیدہ ہیں۔ تو کوے کی طرح نجاست پر عاشق ہے، تیرے دماغ میں مشک کی خوشبو نہیں آتی۔ اے حقیر، جب تک تو سجدہ نہ کرے گا فرض سے نہ چھٹے گا، خواہ ساری مسجد کو ناپ لے۔ جب عسرت و نادانی کی کیفیت میں تمہارے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو اور تم اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہ ہو تو خداوند کریم سے خوشحالی کی دعا کرو۔ دعا کر تاکہ یہ بلا جلد رفع ہو، یا صبر کرنا یا خدا کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا، مصیبت آ کر رہے گی۔ چنانچہ فاعل حقیقی خدا تعالیٰ کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ خوشنودی حق تعالیٰ کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو اور بحر تسلیم و رضا میں غرق ہو جاؤ۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں خدا کی اطاعت اور موالات کے راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی اور تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین کے
خاص مقامات پر فائز کر دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب خداوندی کی نعمتوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں ان کا مشاہدہ کر سکو۔ اے نفس کے بندو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرو جو صاحبان حال ہیں اور حق کے ساتھ واصل ہیں، کیونکہ تم اپنی خواہش کے اور خداوند تعالیٰ کے غلام ہو۔ تمہاری نگاہیں دنیا پر لگی ہوئی ہیں اور انہیں آخرت کی رغبت ہے۔ تو دنیا کی طرف نگراں ہے اور وہ ارض و سما کے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق سے آرام کا طالب ہے۔ حق تعالیٰ سے تیرا دل اہل زمین سے لگا ہوا ہے اور ان کے قلوب رب العرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ تم جس چیز کی طرف دیکھتے ہو اسی کا شکار ہو جاتے ہو۔ واصلان حق وہ ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر چیز کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے تو رہائی پا لی اور نجات حاصل کر لی، اور تم خواہشات نفسانی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سے مشابہ کسی جگہ پر ہوں۔ وہاں کچھ ایسے آدمی اکٹھے ہیں جو دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر فلاں صالح بزرگ ہوتا تو انہیں شریعت کے آداب سکھاتا اور ہدایت کرتا۔ وہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا اگر تمہاری خواہش یہی ہے تو یہی صحیح۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جب تم مخلوق سے رشتہ توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑ چکے ہو، پھر چاہیے کہ زبان بند رکھو اور کسی سے بھی کسی طرح کا بھی سوال نہ کرو۔ دل کی خواہش اور زبان سے مانگنے میں کچھ فرق نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ چیزوں میں تغیر تبدل کرنے اور بنانے، بگاڑنے اور عزت بخشنے اور ذلت دینے میں خدا تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے۔ وہ کسی گروہ کو علیین کے مقام تک رفعت بخشتا ہے اور کسی کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ میں ایک ایک کر کے اپنے پر نوچتا ہوں تاکہ کوئی منحوس مجھے جال میں نہ پھانسے۔ میرے نزدیک جان بال اور پر سے بہتر ہے۔ میری یہ 4 باتیں مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی، دستک دو، وہ دروازہ کھولے گا۔ دوسری، گم ہو جاؤ، وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا۔ تیسری، گر جاؤ، وہ تمہیں آسمان تک بلند کر دے گا۔ چوتھی، فنا ہو جاؤ، وہ تمہیں لا فانی کر دے گا۔ جب نگہداشت اور تقوی نہ ہو، خبردار آلے کو پھینک دے، اختیار کو چھوڑ دے۔ ہم انہی وسائل سے استفادہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے پہلے ہی سے تحقیق کر دیے گئے ہیں۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ اول لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور جس بھی حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ گھر سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، پیسے گننے کے لیے مشین کی ضرورت پڑے گی۔ تم نے مخلوق پر اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اور اس کی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو گئے ہو۔ تم نے رزق حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہے۔ جہاں فسانیت کو چھوڑ تاکہ تیری بھلائی ہو اور تیرا دماغ عنبر کو سونگھنے والا بن جائے۔ توبہ وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا ہو، آہ وہ کرتا ہے جس نے راستہ گم کر دیا ہو۔ خبردار ایسا نہ بن جیسے طوطیوں کے سامنے شکر، بلکہ زہر بن اور نقصان سے محفوظ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔